بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالات رمضان ٹرانسمیشن میں ہوں مبشر اقبال قادری۔ روزانہ کی بنیاد پر جامعہ محمدیہ کے اندر ہونے والا یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آج 13 رمضان المبارک ہے اور آج بھی عقیدہ رسالت پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں محترم المقام مولانا فیصل محمود قادری صاحب، اور میرے اس جانے موجود ہیں بڑی ہی خوبصورت آواز قاری محمد اعجاز صاحب حاجی والا سے۔ دونوں احباب کا بہت بہت شکریہ۔ حضرات محترم، حالات رمضان پروگرام میں ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک موضوع کو لے کے چلتے ہیں۔ کل بھی ہم نے عقیدہ رسالت پہ گفتگو کی تھی، آج بھی ہم اسی موضوع کو لے کر آگے چلیں گے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محترم المقام قاری محمد اعجاز صاحب کو، وہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، سبحان اللہ، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، عزیز علیہ ما عنتم حریص حریص علیکم بالمؤمنین، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللہ، سبحان اللہ، سبحان لا الہ الا ہو، لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، سبحان اللہ، علیہ توکلت وہو رب رب العرش العظیم۔
صدقت یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے قاری محمد اعجاز صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ اور اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے۔ اس سے قبل قاری محمد شفیع نشاہی صاحب، جو کہ ہمارے اس گاؤں کی آن ہیں، شان ہیں نعت کے حوالے سے، وہ محترم قاری محمد اعجاز صاحب کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور سلام پیش کر رہے ہیں۔ اور ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں گے قاری محمد اعجاز صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، 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 میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں، مجھ نکمے ہاں مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا۔ علامہ صاحب قبلہ بڑا پیارا شعر، اسی ملسب کا طلبگار ہوں میں بھی، آقا اسی
طلبگار ہوں میں بھی آقا، حق ہوں میں مجھے قدموں سے لگا رکھنا، حق ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا۔ علامہ صاحب مکتب قبلہ حالت صاحب فرماتے ہیں شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا۔ ہاں میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ ماشاءاللہ، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے قاری محمد اعجاز صاحب۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے عقیدہ رسالت۔ کل ہم نے عقیدہ رسالت پہ گفتگو کرتے ہوئے اسی پروگرام کے اندر رسالت اور نبوت کا معنی اور مفہوم اور رسالت اور نبوت کا فرق بیان کیا، سنا۔ ہم نے اسی پروگرام کے اندر کل رسول کی اہمیت، ضرورت کے بارے میں بھی سنا ہے۔ آج ہمارے مہمان جو تشریف لائے ہیں، آج ہم مزید اسی ٹاپک کو آگے ڈسکس کریں گے۔ تو آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے مولانا فیصل محمود صاحب۔ حضرت صاحب سے پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ عقیدہ رسالت سمجھنے کا ایمانی طریقہ کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد معزز محترم سامعین و حاضرین، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مفتی میاں مبشر قادری صاحب اور سعد معاذ صاحب اور استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا فضل داد قادری اتاری اور جتنے بھی اس پروگرام کے معاونین ہیں ان سب کو، کہ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ وہ فریضہ ہے جو اس امت کا خاصہ ہے۔ پہلے یہی کام جو ہے وہ اللہ کے نبی کرتے تھے، لیکن اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے اس امت کو فضیلت دی گئی۔ تو آپ جو ہے وہ جامعہ محمدیہ ڈوگا شریف اس طرح کہہ لیں کہ جنگل کے اندر منگل بنایا ہوا ہے، کہ اس جنگل کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ ادارے کا بندوبست، نظم و ضبط، اعلیٰ قسم کی رہائش، جو ہی جو ہے وہ مین دروازے سے اندر ہوں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو میں مفتی صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور مفتی صاحب نے جو سوال کیا کہ عقیدہ رسالت سمجھنے کا ایمانی طریقہ کیا ہے، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے عرب کے اندر کفر و شرک
زنا، شراب خوری، غیبت، جھوٹ، الغرض جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ طرح طرح کے گناہوں کے اندر مشغول تھا۔ تو اسی دوران جو ہے وہ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے جو ہے وہ اسی معاشرے کے اندر اعلان نبوت فرمایا۔ اب جو ہے وہ جو ہمارا اصل موضوع ہے، ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ رسالت سمجھنے کا ایمانی طریقہ کیا ہے۔ تو اس وقت وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ آپ کو رسول ہونے کے لحاظ سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ آپ کو صرف بشر ہونے کے لحاظ سے دیکھا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے اندر رہتے ہیں، ہماری طرح بشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انہیں ایمان سے محروم رکھا۔ اس کے بارے میں شیخ ولی اللہ محسن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ لوگ جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہماری طرح ہیں، آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انہیں ایمان سے محروم رکھا۔ جیسا کہ ابو جہل جو ہی آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، رسالت کا پیغام سنایا، تو اس نے حضور سیدنا صدیق اکبر سے جو پہلی بات کی، اس نے کہا کہ ابو طالب کا یتیم بھتیجا یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو دیکھو اس نے جو ہے وہ اپنی طرح بشر سمجھا، آپ کی جو ہے وہ بے حرمتی ایک قسم کی لیکن وہ ایمان سے محروم رہا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ آپ کو، چاہے وہ یمن میں تھے، شام میں تھے، دنیا میں کسی کونے میں تھے، رسول ہونے کے لحاظ سے دیکھا اور وہ سمجھے کہ ایک رسول کی حیثیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ جب جو ہے وہ ایک بندے کو رسالت کا مرتبہ عطا کرتا ہے تو اب جو ہے وہ اس کا ایمانی طریقہ کیا ہے، اس کو کس طرح سمجھنا چاہیے، اس کے بارے میں صرف جو ہے وہ ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ سے روایت ہے، حدیبیہ کے مقام پر جو ہے وہ حضور علیہ السلام جو ہے وضو فرمانے لگے ہیں جاگل سے پانی لے کر۔ تو جب آپ نے وضو فرمایا حضور کے صحابہ جمع ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی موجود نہیں ہے، یہی پانی ہے، ہم نے وضو بھی کرنا ہے، ہمارے جانوروں نے بھی پینا ہے، ہم نے خود استعمال کرنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے جو ہے وہ ہاتھ مبارک پانی کے اندر رکھ دیا۔ دیکھو پانی صرف کم تھا لیکن آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک رکھا تو سارے صحابہ نے جو ہے وہ سیراب ہو کر پیا، جانوروں نے پیا، جو ہے وہ استعمال کیا پانی۔ تو حضرت جابر سے کسی صحابے نے پوچھا کہ اے جابر اس وقت آپ کتنے لوگ تھے؟ جب حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنا ہاتھ مبارک، اپنا دستے مبارک اس پانی میں رکھا۔ اب میں اس کے ضمن کے اندر ایک بات عرض کرتا چلوں سامعین کے لیے۔ دیکھو انسانی جسم، اس کے اندر کتنا پانی ہوتا ہے؟ اگر ایک عام انسانی جسم کے اندر پانی ہو، وہ اس پانی کا حکم کیا ہے؟ وہ نہ طاہر ہے نہ مطہر ہے، اس کا یہ حکم ہے۔ لیکن دیکھو حضور علیہ السلام جب ہاتھ مبارک تھا، آپ کے جسم سے پانی نکلا، صحابہ نے جو ہے اس سے وضو بھی کیا، اس کو پیا بھی، یعنی آپ علیہ السلام کے جسم سے نکلنے والا پانی وہ طاہر بھی تھا اور مطہر بھی تھا۔ اور علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے جسم سے نکلنے والا پانی زمزم جو ہے اس کا کس طرح مقابلہ کر سکتا ہے؟ آب کوثر جو ہے کس طرح اس پانی کا مقابلہ کر سکتی ہے کہ جس طرح جو پانی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے جسم اطہر سے نکلا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی اس وقت آپ کتنے تھے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت ہم 1500 تھے۔ سبحان اللہ، 1500 آدمی موجود تھے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ، آگے جو ہمارا مین مسئلہ ہے کہ جو ہے وہ رسالت کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے کہ ایک نبی کو جب رسول مان لیا، ایک بندے کو جب اللہ کا نبی اور رسول مان لیا، اس کی رسالت کا اقرار کر لیا، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ واضح فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم پوچھتے ہو کہ کتنے تھے؟ ہم 1500 تھے۔ آگے اس کی غلطی ایک قسم کی نکال دی کہ اگر اس وقت ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمارے لیے پانی کافی تھا۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایک نبی کو جب، ایک بندے کو جب نبی اور رسول مان لیں، اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے
کہ اگر وہ 1500 کو پلا سکتے ہیں تو 1,00,000 ان کے سامنے کیا ہے، ان کو بھی وہ پلا سکتے ہیں. یعنی جو رسالت کے بارے میں عقیدہ، اس کے اندر جو ہے بڑھوتری کا عقیدہ ہونا چاہیے، کمی کا نہیں عقیدہ ہونا چاہیہ کہ جو. اور امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شان کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو صرف خدا نہیں کہنا، آپ کی تعریف کے اندر جو چاہے کہہ لو، وہ کہہ لو، وہ جائز ہے، لیکن صرف آپ کو خدا نہیں کہنا. یہ عقیدہ ہمیں کہاں سے ملا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے. اور دوسری حدیث مبارکہ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، وقت مختصر ہے، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم فوت ہو گئے، آپ کے اوپر بہت زیادہ قرضہ تھا. لوگ آپ کے پاس آ گئے، آ کر کہنے لگے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارا قرضہ واپس کرو. آپ نے کہا کہ جو باغ کے اندر کھجوریں ہیں وہ لے لو، اس سے زیادہ میرے پاس موجود نہیں. وہ قرضہ کہنے لگے نہیں، ہم نے اپنا پورا قرضہ واپس لینا ہے. تو حضرت جابر جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اب اس سے یہ بھی مسئلہ واضح ہوا کہ جب بھی مشکل پیش آئے تو حضور کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. یہ صحابہ کا طریقہ ہے. تو جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ میرے والد فوت چکے ہیں، ان پر قرض تھا، لیکن قرض جو ہے وہ کھجور سے پورا ادا نہیں ہوتا. آپ علیہ السلام نے کہا اے جابر، کھجوریں اتار کے ایک ڈھیر لگاؤ، اور جب ڈھیر لگ جائے مجھے اطلاع دینا. کھجوریں اتاری گئیں، ان کا ڈھیر لگ گیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور علیہ السلام، حضور سیدنا صدیق اکبر حضرت میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس ڈیر پر گئے اور جا کر دعا کی. دیکھو دعا کرنا کھانے کو سامنے رکھ کر دعا کرنا. آج جو ہے وہ لوگ کھانے کو سامنے رکھ کر جو ہے شرک اور بدعت کے نام سے معصوم کیا جاتا ہے. میں مسئلہ واضح کرتا چلوں، دیکھو پورے ڈیر پر حضور علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی، پورے ڈیر پر. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت جابر کو حکم دیا کہ لوگوں کا قرضہ ادا کرو. سب لوگوں کا قرضہ بھی ادا ہو گیا، گھر کے اندر بھی کھجوریں لے آئے. تو حضور کی بارگاہ میں خوشی خوشی آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے قرضہ بھی ادا کر دیا، گھر کے اندر بھی کھجوریں رکھ لی، پھر بھی بچ گئی ہیں. دیکھو اب جو ہے وہ ایک رسالت کے بارے میں ایک ایمان اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے، جو حضرت ابوبکر صدیق کا تھا، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اب حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ اس طرح معاملہ ہوا ہے، کھجوریں ابھی بھی بچ گئی ہیں، اتنی برکت آئی. تو اس وقت آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. پھر کہا کہ یہ بات جا کر حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق کو بتائیے. حضرت جابر جو ہے ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، جا کر عرض کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے بھیجا ہے تاکہ خبر دوں کہ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی اور آپ کی دعا سے سارا قرض بھی اتر گیا، گھر کے اندر بھی کھجوریں اور زائد بچ گئی ہیں. تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہمیں معلوم تھا، اگر تو خبر نہ بھی دیتا تو ہمیں معلوم تھا. یعنی ان کو معلوم تھا کہ حضور علیہ السلام جب اللہ کے سچے رسول ہیں، اور رسول کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اس کو ماننے کا ایمانی طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک اللہ کا نبی جب ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے جو حدیث مبارکہ ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ دربار مصطفیٰ سے مل جاتا ہے، اور اتنا ملتا ہے کہ پھر مانگنے کی محتاجی نہیں رہتی. میرے حبیب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دی، دربے بہا دیے. یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کی عظمت ہے. بے شک. اور اس میں وہ حضرت ایک غزوے کے اندر جب نبی علیہ السلام کے صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، آپ نے ایک چھڑی پکڑا دی، کہو کہ اس کے ساتھ جو ہے لڑو، اور پھر جو ہے وہ تلوار کی طرح چھڑی کے ساتھ لڑتے رہے. یہ رسالت جی عقیدہ ایمانی سمجھنے کا یہ طریقہ ہے. یہ طریقہ ہے کہ حضور کے صحابہ کو جب کوئی بھی مشکل پیش آتی، بے شمار مثالیں ہیں، سامعین وقت مستن وغیرہ عرض کرتے، کوئی بھی مشکل پیش آتی سب سے پہلے، حالانکہ حضور کے صحابہ جانتے عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن حضور کے صحابہ کا عقیدہ تھے یہ تھا کہ اگر اللہ سے بھی ملنا ہے تو ان کی بارگاہ میں آ کے ملنا ہے. اگر جو ہے وہ حضور کی بارگاہ کو چھوڑ کر ہم سیدھا اللہ سے مانگے، ان کو بھی پتا تھا کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اگر جو ہے وہ ہم ان کو وسیلہ بنائیں گے پھر ہمیں عطا کیا جائے گا. بے شک بے شک. وہ جو آپ نے بیان کیا شاہ ولی اللہ محمد سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات، اس سے حدیث مبارکہ کے اندر جو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جی، وہ جو ہے دوسرا سوال جو اس کے متعلق یہی ہے، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے، جو اس عقیدہ کی حساسیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اس سے پہلے علامہ صاحب تمہید کے طور پر میں مختصر سی 2 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ جو ہے مشکات المصابیح کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں،
آپ علیہ السلام نے کہ ہر بندے کے ساتھ جب بندہ پیدا ہوتا ہے ایک شیطان بھی ہوتا ہے ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے۔ فرشتہ جو ہے وہ اس کو نیکی کی دعوت دیتا رہتا ہے، شیطان اس کو برائی کی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ اگر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ فرشتے کے پیچھے چلے تو صراط مستقیم پر رہے گا۔ تو جب حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا تو حضور کے صحابہ، دیکھو ان کا عقیدہ کیا تھا حضور کی ذات کے متعلق، انہیں عرض کی ایاک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے؟ آپ علیہ السلام اگر جو آج کا نظریہ پروموٹ کیا جاتا ہے، جو نظریہ پھیلایا جاتا ہے کہ جو پڑھا اگر جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ فضیلت کی بات نہیں نظر آتی، کچھ لوگوں کا یہ نظریہ بنا ہوا ہے کہ جو ہے فضیلت کی بات چھوڑ کر جو اپنے مطلب کی بات لیتے ہیں۔ دیکھو جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، تو اگر جو ہے وہ صحابہ کا عقیدہ دیکھے، صحابہ نے آگے سوال کر دیا کہ حضور علیہ السلام کی ذات کا حکم ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے، لیکن حضور کی ذات کا معاملہ اور ہے۔ عرض کی ایاک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ہاں، لیکن میرا شیطان کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی، وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ دیکھو حضور علیہ السلام کی صحبت کا اثر، آپ کی جو ہے وہ عظمت، آپ کی شان، کہ شیطان بھی آپ کی صحبت میں رہ کر، شیخ عبدالحق مسعود دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بعض اس جو ہے وہ اس حدیث مبارکہ کا اس طرح مفہوم عرض کرتے ہیں کہ وہ آپ کا مطیع و فرما بردار ہو گیا۔ شیخ عبدالحق مسعود دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا شیطان بھی آپ کی صحبت کی وجہ سے مسلمان ہو گیا، اور یہ بعید نہیں ہے۔ اس کی جو ہے وہ دلیل کے اندر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث مبارکہ کہ حضور علیہ السلام نے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان کا شیطان کافر تھا، لیکن میرا شیطان جو ہے مسلمان ہو چکا ہے۔ اب جو ہے وہ دیکھو جب حضور نے فرمایا کہ جو ہے وہ ہر ایک بندے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، لیکن حضور کے صحابہ نے عقیدہ واضح کر دیا سوال پوچھ کر کہ حضور علیہ السلام کی حیثیت اور ہے اور ہماری حیثیت اور ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ السلام کثرت کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو، ثبت قلبی میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اب دیکھو حضور علیہ السلام جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ، لیکن حضور کے صحابہ کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا آپ کو ہم پر کوئی خوف ہے؟ اب دیکھیں کیا آپ ہم پر خوف کرتے ہیں کہ ہم دین سے پھر جائیں گے؟ حالانکہ حضور فرمایا کہ میرے دل کو، صحابہ کو تو نام نہیں لیا، حضور کے صحابہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے لیے حکم ہے، آپ کی وجہ سے تو صراط مستقیم ملتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ہاں میرے صحابہ، کیونکہ جو دل ہوتا ہے وہ رب کے قبضے میں ہوتا ہے، رب جدھر چاہے پھیر دے۔ پھر جو ہے وہ حضور نے واضح بھی فرما دیا، کیا میرے صحابہ تم پر جو ہے وہ مجھے کوئی خوف کوئی غم نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن جو ہے وہ بعد میں آنے والے جو ہے وہ دنیا کے اندر مشغول ہو جائیں گے، ریاکاری کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی ایسا معاملہ آیا رسالت کے بارے میں کہ رسالت اور بندوں کے درمیان جو معاملہ مشترک ہوا، تو صحابہ نے جو ہے وہ اس وقت ہمارا عقیدہ واضح کیا کہ جب رسالت کے بارے میں کوئی معاملہ ہو تو اس کو اپنی طرح نہیں سمجھنا، بلکہ وہ جو ہے وہ ہمارے لیے حکم ہوتا ہے۔ اور جو آپ جو ہے مختصر بیان فرما رہے تھے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ حدیبیہ کے موقع پر، ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، جو ہے وہ قریش کی طرف جو ہے وہ قریش کی طرف سے جو ہے ایک وفد کی شکل میں آئے، ایک سفیر بن کر آئے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر جو ہے وہ صلح نامے کے بارے میں گفتگو کرنی تھی۔ ابھی جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور کچھ نازیبہ گفتگو کی، عروہ بن مسعود نے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تلوار پکڑ کر جو ہاتھ پر ماری، کہا کہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے، حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ نہ لگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی ذات اور جو عقیدہ رسالت ہے اس کی کس طرح حفاظت کی، اس کو دیکھ کر حضرت عروہ بن مسعود جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ دوسری بات کیا انہوں نے دیکھی، مان تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتن الا وقت علی یدیہ، فرماتے ہیں کہ حضور عروہ بن مسعود ابھی کلمہ نہیں پڑھا، قریش کو جا کر بیان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب بھی اپنا لعاب دہن جو ہے وہ پھینکتے تو زمین پر نہیں گرتا تھا، وہ حضور علیہ السلام کے کسی صحابی کی ہتھیلی میں گرتا تھا۔ اب دیکھو نعامہ کہتے ہیں گاڑے تھوک کو، بلغم کو کہتے ہیں، اس کے اندر زیادہ کراہت ہوتی ہے، لیکن جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کی ذات کو سمجھتے تھے، جانتے تھے۔ پھر وہ
بڑی بات ہے ہاتھ میں لے لینا تبرک کے طور پر، لیکن ہاتھ کے اندر لے کر کپڑے سے صاف کر دینا نہیں، حضور کے صحابہ اس طرح نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کو ہاتھ میں لے کر اپنے چہرے پر اپنے جسم پر مال لیا کرتے تھے، اور انہوں نے سمجھا دیا کہ جو عقیدہ رسالت کے اس کی حساسیت کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو ذات رہی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس چیز کو نسبت ہو جائے کس طرح اس کو ادب احترام کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام کا حکم دیتے ہیں، ہر صحابی کی جو ہے وہ خواہش ہوتی ہے کہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ کام کروں، اگر جان کی ضرورت ہے میں آگے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سامنے جو ہے وہ جان کا نذرانہ پیش کروں۔ پھر تیسری بات انہوں نے جو بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی حضور کے صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے، اور یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ وہ آپس میں ہو سکتا ہے لڑ پڑے، اس طرح پانی لینے کے لیے جو ہے وہ آگے حضور کے سامنے جو گیرا ڈال لیتے ہیں، اور پھر حضور نے جو ہے وہ نہ ہی طبی طور پر اور نہ ہی شرعی طور پر منع فرمایا، کیا میرے صحابہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ حضور بھی جانتے تھے کہ اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، اللہ نے میرے اندر یہ طاقت رکھی ہے، اور حضور کے صحابہ جانتے تھے۔ پھر وہ جس کو پانی مل جاتا وہ اپنے جو ہے وہ جسم پر مل لیتا، اور جس کو نہ ملتا وہ جس نے پانی ملا ہوتا اس کے ساتھ اپنے ہاتھ لگا کر اپنے جسم کو جو ہے مل لیتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو ہے وہ جو چوتھی بات بیان فرمائی، کہتے ہیں کہ جب گفتگو کی باری آتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے، نیچا رکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ بارگاہ رسالت ہے، کوئی معمولی بارگاہ نہیں ہے، یہاں کا ادب ہے، یہاں پر آواز کو بھی ہم نے نیچا رکھنا ہے۔ ذرا سی اونچی آواز ہوئی تو عمر بھر کا سرمایہ گیا، عمر بھر کا سرمایہ گیا۔ یہ قرآن کا واضح حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کیا ایمان والو، یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حکم ہے، کیا ایمان والو تم جو ہے وہ اپنی آوازوں کو نبی کے آوازوں سے پست رکھو، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے اور تمہیں پتہ تک نہ ہو، یہ واضح حکم ہے۔ پھر پانچویں بات جو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ نظریں جما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا ان کے لیے عید سے بڑھ کے ہوتا، جب تک حضور کا دیدار نہ کر لیتے ان کو سکون نہیں ملتا تھا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی پریشان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے میرے صحابی کیا بات ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو، پریشانی کی حالت میں ہو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس دنیا کے اندر جب دل تڑپتا ہے آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، لیکن میدان محشر کے اندر سوچ رہا ہوں کہ جنت کے اندر سوچ رہا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہے، آپ جو ہے وہ اعلیٰ درجے میں ہوں گے، وہاں پر آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، یہ بات مجھے اندر اندر سے کھائی جا رہی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میرے صحابی پریشان نہ ہو، جو دنیا کے اندر جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو جو ہے وہ پانچویں بات حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو ہے وہ یہ بیان فرمائی کہ کوئی بھی صحابی جو ہے وہ نظر جما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا تھا ادب کی وجہ سے۔ ان پانچ باتوں کو دیکھ کر یہ عقیدہ رسالت کے بارے میں کہ جب کسی کو رسول مان لیں تو اس کی ہستی کا ادب و احترام کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کو کس طرح سمجھا جاتا ہے، ان کاموں کو دیکھ کر حضرت جو پکے کافر تھے وہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے اور اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ قرآن پاک کی ایک آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اس کے شان نزول بھی یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب۔ ہاں بالکل، وہ جو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام راعنا کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے ہماری رعایت کریں، جی ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پسند نہ فرمایا۔ ہاں دیکھو ایسا لفظ جس کے اندر گستاحی کا شائبہ بھی ہے، بے شک رائنا، رائی کہتے ہیں، ایک رائنا کا معنی ہوتا ہے، رائنا کا معنی ہوتا ہے ہماری رعایت فرمائے، لیکن یہود کیا کرتے تھے، راعینا کھینچ کے پڑھتے تھے، یعنی وہ چرواہا مراد لیتے تھے، اس کے اندر گستاحی کا شائبہ تھا۔ دیکھو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ لفظ استعمال کرنا پسند نہ فرمایا کہ جس کے اندر گستاحی کا شائبہ بھی ہو، اور جو ہے وہ مومنوں کو منع کر دیا گیا، صحابہ کو منع کر دیا گیا کہ اب تم نے انظر نہ کہنا ہے کہ ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی حساسیت تو یہاں تک ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نعل مبارک ہے، اگر بندہ اس کو تصغیر کے ساتھ نعیل کرتا ہے، نعیل پڑھتا ہے، تو یہ بھی بندہ
گستاخی کا مرتکب ہوگا، بے شک یہ بندہ بھی واجب القتل ہے، بے شک، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی کوئی بھی چیز ہے اس کا ادب، جس طرح سبزی ہے، سبزی کے اندر کدو شریف ہے، بالکل، اور اس کدو شریف کا بھی جو گستاخی بے ادبی کرتا ہے تو آپ نے بھی اس میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ علماء اس کے بارے میں کیا سخت. دیکھو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ ان کے سامنے کسی نے کہا کہ مجھے کدو شریف پسند نہیں، آپ نے فرمایا کہ اس کو 90 کوڑے مارے جائیں، کہ اس نے حضور علیہ السلام کی اس سبزی کی اس پسند کی گستاخی کی ہے کہ جو حضور علیہ السلام پسند فرمایا کرتے تھے. یعنی کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات، آپ کی صفات، آپ کے افعال اور آپ کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے، کسی چیز کی بھی بے ادبی کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے. حضور کے صحابہ سے ثابت ہے کہ کسی معاملے کے اندر جس چیز کی بھی نسبت حضور کے ساتھ ہوگی، حضور کے صحابہ نے اس کا ادب و احترام کیا. ماشاءاللہ، بڑے ہی احسن انداز میں یہ عقیدہ رسالت کی حساسیت اور عقیدہ رسالت سمجھنے کا ایمانی طریقہ بیان فرما رہے تھے. آپ مختصر سے وقت کے اندر، کل بھی ہماری اس پہ گفتگو اس طرح نہ ہو سکی اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آج آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ناظرین سامعین کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا با اختیار بنایا. سبحان. ماشاء اللہ، آپ نے جو ہے وہ بڑا ہی اچھا اور اہم سوال کیا ہے کہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا حکم ہے. دیکھو، یہ بات پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی چیز عطا کرتا ہے پھر وہ واپس نہیں لیتا، اور یہ ہیں اللہ کے محبوب. ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے پیدا کی، ان کی شان محبوبیت دکھانے کے لیے پیدا کی، اور میدان محشر بھی ان کی شان محبوبیت اور ان کا احتیاط دکھانے کے لیے جو ہے برپا ہوگا. اور جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آتی ہے، اور میں پڑھ رہا تھا دعوت اسلامی کی کتاب جو ہے وہ امیر علیہ سنت جو ہے وہ یوم میلاد کے موقع پر جو اختیارات مصطفیٰ پر جو واضح فرمایا، اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ جو لکھی ہوئی تھی کہ جب میدان محشر لگے گا، اختیارات کی بات ہوگی. چلو ایک حدیث مبارکہ میں عرض کر دیتا ہوں. وہ میدان محشر لگا ہوگا، سب سے پہلے لوگ جو ہے وہ حضرت آدم السلام کے پاس جائیں گے کہ رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں، سفارش کریں کہ ہمارا حساب و کتاب جلد دیا جائے، ہمیں اس عذاب سے نجات دی جائے. تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میرا یہ منصب نہیں ہے. آپ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں، وہ خلیل اللہ ہے، وہ اللہ کا خلیل ہیں. لوگ سارے جمع ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عرض کریں گے کہ آپ خلیل اللہ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے، ہماری سفارش فرمائیں کہ ہمارا حساب و کتاب لیا جائے، ہماری بخشش فرمائی جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ یہ میرا منصب نہیں. آپ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلے جائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں جب آئیں گے، عرض کریں گے آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے بلا واسطہ کلام فرمایا ہے، آپ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کریں ہمارا حساب و کتاب لیا جائے. وہ بھی عرض کریں گے یہ میرا منصب نہیں. آپ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جائیں، ان کی بارگاہ میں آ کر عرض کریں گے آپ جو ہے وہ کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہیں، آپ کی تائید جو ہے جبریل امین کے ساتھ فرمائی گئی. رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب جلد لے، ہماری بخشش فرمائے. آپ بھی کہیں گے کہ یہ میرا منصب نہیں، حضور کی بارگاہ میں چلے جائیں. پھر آپ علیہ السلام کے اختیار کے کیا کہنے، جب آپ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو آپ علیہ السلام ہوں گے ہاں میں ہی ہوں سفارش کرنے والا، آج جو ہے وہ میرے یہ منصب ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی حمد سیکھ کر اللہ کی حمد بیان فرمائیں گے. سبحان اللہ. ایسی حمد کہ دنیا کے اندر وہ کسی نے حمد بیان نہیں کی ہوگی اس وقت کہ. اور مفتی احمد یاران ایمی رحمۃ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے سکھائے کے بغیر اللہ کی حمد بیان نہیں کر سکتا. وہ اس میدان معاشر کے اندر اللہ سے سیکھ کر اللہ کی حمد بیان کریں گے، سر سجدے میں رکھیں گے تو رب کی طرف سے ندا دی جائے گی ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجئے، آپ کا سوال جو ہے وہ پورا کیا جائے گا. آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو آپ علیہ السلام آگے سے کیا فرمائیں گے، یا ربی امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دی جائے گی وہ بندہ جس کے دل کے اندر جو کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے، آپ کی شفاعت سے میں نے اس کو بخش دیا. پھر دوبارہ جو ہے وہ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، دوبارہ رب کی بارگاہ میں سر رکھیں گے، اللہ کی حمد بیان کریں گے. دوبارہ رب کی طرف سے ندا دی جائے گی کہ اے محبوب اپنا سر مبارک اٹھائیے اور سوال کیجئے، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا. شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کی جائے گی.
تو پھر رب کی طرف سے ندا دی جائے گی کہ جس کے سینے کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے اس کی بخشش فرما دی گئی ہے۔ پھر تیسری دفعہ جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ سر رکھیں گے، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، پھر رب کی طرف سے ندا دی جائے گی اے محبوب سر اٹھائیے، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو پھر آپ فرمائیں گے، آپ عرض کریں گے رب کی بارگاہ میں یا ربی امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف ندا دی جائے گی کہ وہ بندہ جس کے سینے کے اندر رائی کے دانے سے کم ایمان میں موجود ہے، حضور علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے کو بخش دیا جائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام حدیث کیا فرماتے ہیں کہ میں یہ سب کروں گا۔ پھر آپ علیہ السلام کے اختیارات کے بارے میں اس دنیا کے اندر ایک حدیث مبارکہ حضرت اقرا بن حابس حضور کے صحابی ہیں، آپ علیہ السلام حج کے بارے میں جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تم پر حج فرض کیا جو صاحب استطاعت ہے۔ حضور کے صحابی اقرا بن حابس اٹھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ دوسری بار پھر عرض کی کیا یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر تیسری دفعہ عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ تین دفعہ سوال کرنے کے بعد فرمایا نہیں، ہر سال نہیں بلکہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ آپ پھر آگے نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال جو حج فرض ہو جانا تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ آپ کی ہاں اور نہ سے شریعت بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ صاحب اختیار بنا کے بھیجا ہے۔ اگر اس حدیث مبارکہ سے واضح ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو جو ہے وہ ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اور جو ہے وہ روزوں کا مہینہ ہے، روزے کے متعلق بھی آپ کا احتیاط ہے۔ ایک صحابی جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا کہ دن کو میں نے اپنی زوجہ سے صحبت کر لی۔ آپ علیہ السلام نے کہا اے میرے صحابی غلام آزاد کر سکتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کیا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے جو ہے فرمایا کہ تو اس کا فدیہ ادا کر، 60 مسکینوں کو جو ہے وہ کھانا کھلا۔ عرض کیا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جا۔ حضور کے صحابی بیٹھ گئے۔ ایک کھجوروں کا ٹکڑا آیا، آپ علیہ السلام نے اس صحابی کو دیا کہ جاؤ جا کر غریبوں فقیروں میں تقسیم کر دو۔ عرض کیا یا رسول اللہ اس مدینہ طیبہ کے اندر جو ہے وہ مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہ خود بھی کھا اپنی اولاد کو کھلا، اللہ تعالیٰ یہ تیرا فدیہ قبول فرما لے گا۔ دیکھو وہ کفارہ قبول فرما لے گا۔ حضور حالانکہ یہ قانون یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ جو روزہ توڑے اس کے لیے ضروری ہے غلام آزاد کرے، نہیں تو 2 مہینے کے روزے رکھے، نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ ہر بندے کے لیے تیسری اس کی کوئی صورت نہیں بن سکتی، لیکن حضور علیہ السلام صاحب اختیار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابی تیرے لیے یہ حکم ہے۔ وہ بے شمار حدیث مبارکہ آتی ہیں حضرت حذیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں کہ جب آپ علیہ السلام کا یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا، یہودی جو ہے وہ آپ علیہ السلام نے معاملہ طے فرمایا، یہودی ٹھہرا ہوا ہے، آپ علیہ السلام جو قیمت لینے کے لیے گھر تشریف لے کے واپس آئے تو اس کو زیادہ نفع مل گیا، اس نے سودا بیچ دیا۔ آپ علیہ السلام نے کہ میرا تیرے ساتھ معاملہ طے ہوا تھا، وہ انکار کر رہا ہے۔ تو جب لوگ آپس میں جمع ہو گئے تو حضور کے صحابہ حضرت حذیمہ کو گزر ہوا، تو وہ یہودی جو ہے وہ گواہ کا تقاضا کر کوئی گواہ دو۔ حضرت حذیمہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام سچے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کہ اے حذیمہ تو موجود نہیں تھا، کس طرح تو گواہی دے سکتا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، بن دیکھے آپ کے کہنے پر مان لیا ہے۔ ہم آپ کو اتنا سچا مانتے ہیں، آپ کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا، اور آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں، آپ اس معاملے کے اندر کس طرح جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ سچے ہیں۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر 2 مردوں کی گواہی قبول ہوتی ہے، لیکن حذیمہ ایک اکیلے کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کا اختیار ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند واقعات بیان کیے ہیں۔ یہ وہ روایات بیان کی ہیں جو متفق علیہ ہیں، جس پہ سیاستہ کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے متعلق کل بھی گفتگو ہوئی، آج بھی گفتگو ہوئی، یہ ہم گفتگو کرتے رہیں، سانسیں ختم ہو جائیں۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے رہیں، یہ تعریف ختم ہونے والی نہیں ہے۔ رسالت کی تعریف جتنی بھی کریں گے
ہماری آوازیں، ہماری یہ نبی علیہ السلام کی تعریف کرنے سے ہماری عزت بڑھے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے ارفع و اعلیٰ بنایا ہے۔ اب سامعین کے ذہنوں کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور مقام اور جو سامعین کے ذہنوں کے اندر باتیں تھیں، الحمدللہ وہ مزید پختہ ہو چکی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔